اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ۔ جب پھر اس کے پاس دولت آ جائے، اس کے پاس اقتدار آ جائے، تو یہ کیا کہتا ہے؟ اَيَحْسَبُ، یہ گمان کرتا ہے، أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، اس پر کسی کی طاقت نہیں۔ یہ تو اتنی دولت ہے، اتنا اس کے پاس سرمایہ ہے، گن مین اس کے پاس دائیں بائیں آگے پیچھے چوکس رہتے ہیں، اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ عدالتیں یہ خرید لے، کچہریاں یہ خرید لے، تھانے یہ خرید لے، کوئی اس کا بگاڑ سکتا ہے؟ اتنی کثرت، اتنی دولت، ہر شے دولت سے خریدی جا سکتی ہے، تو یہ گمان کر لیتا ہے اس پر کسی کی طاقت نہیں چلتی۔ یقولو، پھر ایک اور بات کہتا ہے، اہلکت مالا لبدا، کہ میں نے دیکھو اتنا مال خرچ کر دیا، یعنی اپنے اس مال کی نمائش کرنے بیٹھ جاتا ہے، بہانے شادی کرے گا تو فضول خرچیوں پہ اتنے اڑا دے گا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ حد ہوگی، سیٹھ صاحب نے کمال کر دیا۔ لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ میں تو جناب یہ جو کوٹھی کا گیٹ ہے نا، یہی 5 لاکھ کا بنا ہے۔ وہ بہانے یقولو کہتا ہے، اہلکت، میں نے ہلاک کر دیا، اڑا دیا، مالا لبدا، ڈھیروں مال، میں تو مریض سیر کرنے گیا تھا تو 5 لاکھ کا خرچہ آ گیا۔ وہ تو بیمار ہو جائے تو بعد میں لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے کہ میں فلاں ہاسپٹل میں گیا تھا، وہ بڑا مہنگا ہاسپٹل ہے، میں نے اتنے پیسے وہاں لگا دیے۔ یہ بہانے سے لوگوں کو اپنے مال کے مصرف بیان کرتا رہتا ہے۔ یقولو کہتا ہے، اہلکت، میں نے ہلاک کر دیا، مالا لبدا، بہت سارا مال۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ جو یہ کر رہا ہے، جو دادے عیش دے رہا ہے، جس پہ مال اڑا رہا ہے، جہاں خرچ کر رہا ہے، جہاں فضول خرچے اللہ تللوں میں اڑا رہا ہے، کیا یہ سمجھتا ہے کوئی آنکھ اس کی نگرانی نہیں کر رہی، کوئی نہیں اسے دیکھ رہا؟ آگے فرمایا، الم نجعل لہ عینین، اس کی اپنی آنکھیں نہیں تھی؟ کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی تھی؟ ولسانا وشفتین، ایک زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے تھے؟ وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے خیر اور شر دونوں راہیں نہیں دکھا دی تھی اس کو۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، لیکن یہ مشکل گھاٹی چڑھائی نہیں، مشکل گھاٹی نہیں چڑھا۔ یوں پیسے اڑا دینا یہ اس کے لیے آسان تھا، نفس کی تسکین کا سبب تھا۔ مری جا کے 5 لاکھ خرچ کرانا یہ تسکین کا سبب تھا اس کے لیے، اس کا نفس خوش ہوتا تھا۔ یہ فضول خرچیوں کے اندر اعلیٰ عہدیداروں کی دعوت کر کے اور ڈھینگے مارتا ہے کہ اتنے اتنے لوگوں سے میرے تعلق ہیں، اور لاکھوں روپے خرچ کر دیے دعوت میں، اس پر اس کے نفس کو تسکین ہوتی تھی۔ لیکن کہا جو مشکل گھاٹی ہے اس میں نفس کو تسکین نہیں، روح کے قرار کا سبب ہے، لیکن یہ اس گھاٹی پہ نہیں چڑھا۔ وہ کیا گھاٹی ہے؟ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ قرآن نے بیان کیا۔ آگے فرمایا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، تجھے کیا پتا کہ وہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ آگے فرمایا، فَكُّ رَقَبَةٍ، وہ کسی پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا، کسی دکھیے کے کام آ جاتا۔ یہ جو 5 لاکھ مری میں اڑایا ہے، اس کی بجائے بہتر نہیں تھا کہ یتیم بچیوں کی شادی کر دیتا؟ یہ تیرے لیے نہیں تھا وہ بوڑھے باپ جن کی بیٹیاں ان کی دہلیز پہ جوان بیٹھی ہیں اور کوئی ان کا رشتہ قبول نہیں کرتا کہ ان کے پاس دینے کے لیے جہیز موجود نہیں ہے، تو چپکے سے جا کر رات کے اندھیرے کے اندر ان کی مٹھی کے اندر یہ 5 لاکھ روپیہ دے آتا اور اسے یہ بھی تاکید کرتا کسی کو خبر بھی نہ ہونے پائے، تو تیری روح کو تسکین نہ نصیب ہوتی۔ لیکن یہ مشکل گھاٹی تھی، تو ایسا عادی ہو گیا انسان، تو عید کے موقع پہ کسی کو آٹے کی گوری بھی دینے لگتا ہے تو 7 اخباروں کے فوٹوگرافروں کو بلا لیتا ہے اور کہتا ہے میں دینے لگا ہوں اس کو عید پیکج، اور یہ میری تصویر 7 اخباروں میں چھپنی چاہیے۔ تو اس طرح عادی ہو گیا، غریب کی غربت کا تماشا تو دیکھتا ہے اور اس کا اشتہار لگاتا ہے، تو بھول گیا ہے ان دکھیوں کو، ان پریشان حالوں کو۔ تو جو ہے وہ امیر لوگوں کی افطاری کر کے فضول خرچیاں کرتا ہے، لیکن کبھی تم نے غریبوں کو بھی پوچھا کہ تمہارے گھروں میں نان شبینہ بھی ہے یا کہ نہیں؟ تم نے کبھی ان کو بھی پوچھا کہ جو کھجور کو چوس کے روزہ افطار کرتے ہیں اور سحری کے وقت بھی خشک روٹی سے روزہ رکھ لیتے ہیں اور سارا دن تڑپتے ہیں، ان کا بھی کبھی حال پوچھا ہوتا؟ اور تو اگر اپنی ذاتی خواہش کی بجائے تو ان لوگوں تک یہ مال پہنچایا ہوتا تو یقیناً یہ گھاٹی تھی تو مشکل، لیکن اس سے برکتیں بہت ساری وابستہ تھی۔ کہا وہ مشکل گھاٹی کیا تھی؟ فَكُّ رَقَبَةٍ، کسی بندے کی گردن چھڑانا، او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک کے دن کھانا کھلانا، یعنی جب خوشحالی کے دن ہو، قحط نہ ہو تو کسی کو کھانا کھلا دینا یہ اتنا مشکل نہیں ہے۔
لیکن جب خود انسان کو اپنے لیے پریشانی بنی ہوئی ہو، قحط کے دن ہو، تو پھر کسی کو کھلانا یہ ایثار ہے اور یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ یتیمن ذا مقربہ، کسی یتیم کو، کس یتیم کو؟ جو قریبی ہے۔ دور کے یتیم کی بھی ترغیب ہے شریعت میں، لیکن یہاں قریبی یتیم کا تذکرہ اس لیے کیا گیا کہ پیچھے کہا گیا یہ مشکل گھاٹی ہے، اس لیے انسان اپنے قریبی یتیموں کی جب مدد کرتا ہے، بھتیجوں کی، بھانجوں کی، تو اس میں معاشرے میں سے اسے داد نہیں ملتی۔ سارے کہتے ہیں کہ اپنوں کے ساتھ ہی کر رہا ہے، لہٰذا انسان ان کو تو بعض کا نظر انداز کر دیتا ہے اور دوسروں کی مدد کر کر کے داد لیتا ہے، وصول کرتا ہے۔ اس لیے کہا مشکل گھاٹی یہ تھی جو قریبی رشتہ دار تھے، غریب اور یتیم جو تھے، ان کی مدد کرتا تاکہ تیرے نفس میں بھی شاک ہوتا اور اس پہ جو ہے وہ تیری قبولیت بھی ہوتی۔ او مسکینا ذا متربہ، یا ایسے مسکین جو خاک آلود ہے۔ ایک تو وہ مسکین ہے کہ اگر ان کو خیرات دی جائے وہ تمہاری سخاوت کا ڈنڈورا پیٹیں گے، لیکن یہ وہ ایسے مسکین ہیں کہ ذا متربہ، جو مٹی سے ملے ہوئے، ایسی ان کی خستہ حالت، اگر تم چپکے سے جا کے ان کو خیرات دے آؤ گے تو وہ تمہاری سخاوت کا ڈنڈورا نہیں پیٹیں گے، لہٰذا اس کی طرف انسان مائل نہیں ہوتا، بلکہ اس سمت مائل ہوتا ہے جہاں اس کا اشتہار لگنا ہو۔ تو کہا کہ مشکل گھاٹی یہ ہے، یتیمن ذا مقربہ او مسکینن ذا متربہ، خاک نشین مسکین، ثم کان من الذین آمنوا، اور پھر وہ لوگ جو ایمان لائے، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، آپس میں وہ صبر کی وصیتیں کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر مہربانی کرنے کی وصیتیں کرتے ہیں۔ معاشرے میں دو ہی طبقے، ایک طبقہ خوشحال اور ایک طبقہ بدحال، دونوں کی ذمہ داریاں اس آیت کے اندر بیان کرتے ہیں۔ جو بدحال طبقہ ہے، دکھی طبقہ ہے، بیمار طبقہ ہے، غربت کی چکی میں پسنے والا ہے، اذیت میں مبتلا ہے، مظلوم طبقہ ہے، اس طبقے کی راہ ہے کہ صبر کر، صبر کے بدلے میں اللہ نے اجر رکھا ہوا۔ آقا کریم کی خدمت میں ایک بوڑھی حاضر ہوئی، عرض کی حضور مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں اور جب مجھے دورہ پڑتا تو میں گر پڑتی ہوں، سطر بھی کھل جاتا ہے اور بڑی پریشانی ہوتی ہے، میرے لیے دعا کریں کہ مجھے اس مرض سے نجات مل جائے۔ آقا کریم نے فرمایا اگر تو کہے تو میں دعا کر دیتا ہوں، اور اگر تو صبر کرے تو اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب وہ عورت کیا کہنے لگی؟ کہا حضور مجھے جنت والا سودا قبول ہے، میں صبر کر دیتی ہوں، یہ 4 دن کی زندگی ہے، دوروں میں گزر جائے گی، کوئی بات نہیں، لیکن اتنی مہربانی تو فرما دیں کہ جب میں گروں تو میرا سطر نہ کھلا کرے، دورے ضرور پڑے لیکن میں عورت ذات ہوں، سطر نہ کھلے، یہ میرے لیے باعث شرمندگی ہے۔ تو آقا کریم نے اس کے لیے دعا فرما دی۔ جب وہ مرگی کے دورے سے گرتی تھی تو اس کا سطر محفوظ رہتا تھا، لیکن اس کو مرگی کے دورے مسلسل پڑتے تھے تو مومن کو جو کانٹا بھی چبھتا ہے اللہ اس کے بدلے میں بھی اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ ترغیب دی گئی ان لوگوں کو جو دکھ میں مبتلا ہے، جو مصیبت میں مبتلا ہے، جو بیچارے معاشی بدحالی میں مبتلا ہے، پریشانی اور دکھ میں مبتلا ہیں، ان کو کہا تم صبر کر کے۔ اور دوسرا طبقہ خوشحال طبقہ، بیماروں کو کہا صبر کرو، اور ڈاکٹروں کو کہا تم رحم کھاؤ، تم چھری تیز کر کے ان کی کھال نہ اجھیڑو، اگر تم ان کی جگہ ہوتے تو کیا ہوتا، لہٰذا تم ان پہ رحم کھاؤ۔ عمراء کو کہا گیا کہ تمہیں سرخاب کے پر تو نہیں لگے ہوئے تھے کہ تمہاری جھولی میں دولت زیادہ آ گئی؟ پڑھے لکھے سمجھدار دانا بینا غربت کی چکی میں پس رہے ہیں، اور تمہیں اگر دولت زیادہ دے دی گئی تو اس کو اپنی دانائی شمار نہ کریں، تمہارے جیسے دانا گلیوں میں رول رہے ہیں، تم اپنی محنت میں اس کو مثال نہ دیں، تمہاں سے زیادہ محنت کرنے والے یہاں نہیں پہنچ پائے جہاں تم موجود ہو۔ اس لیے ان کو کہا کہ ان کے حصے کا جو رزق ہے وہ بھی ہم نے تمہاری جھولی میں ڈال دیا تاکہ تمہیں ثواب ملے، اور تم ان کو ڈھونڈو، ان کو تلاش کرو اور ان کو خیرات کر کے ان کی دعائیں بھی لو اور اللہ کے کرم کے حقدار بن جاؤ۔ ایک طبقے کو کہا صبر کر کے دکھائے، اور دوسرے طبقے کو کہا کہ تم رحم کرو تاکہ ایک صبر کر کے اجر پائیں، ایک رحم کر کے اجر پائیں، اور حضور کی ساری امت اللہ کی رحمتوں کی حقدار بن جائے۔ لیکن ہوا کیا ہے ہمارے معاشرے کے اندر، جو دکھی ہے وہ باویلا کر رہا ہے، وہ خود اپنی غربت کا تماشا اڑا رہا ہے، اپنی سفید پوشی کا بھرم خود توڑ رہا ہے، اور دوسری طرف جو مالدار ہے، جو آسودہ ہے،
جس کو اللہ تعالیٰ نے دکھ بانٹنے والا بنایا ہے، تو وہ سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے دولت کے اوپر، وسائل کے اوپر، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، ان غرباء کا اس کے اندر کیا حق ہے، اور اگر ان کو دیتا بھی ہے تو تذلیل کر کے دیتا ہے۔ کاش کہ قرآن کے اس اسلوب کو ہم سمجھیں اور معاشرے کے یہ دونوں طبقے، امیر طبقہ اور غریب طبقہ، دکھی طبقہ اور آسودہ طبقہ، بیمار طبقہ اور اس کا علاج معالجہ کرنے والا، یہ سارے لوگ جو ہیں وہ مل جل کے بیٹھ جائیں، ایک صبر کرنے بیٹھ جائے، دوسرا رحمت کرنے بیٹھ جائیں۔ بتاؤ معاشرے کے اندر کوئی دکھ موجود رہے گا؟ جب کوئی غمخوار موجود ہو تو پھر دکھ بھی نہیں رہتا۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا نا، یہ الگ بات ہے کہ تم آئے ہو تو کوئی نہیں، ورنہ درد تو یہاں آزاد رہتے ہیں۔ جب کوئی دکھ بٹانے آ جائے، تکلیف کا ساجی بن جائے تو پھر تکلیف نہیں رہتی۔ دکھ اس وقت اذیت ناک بن جاتا ہے جب انسان تڑپ رہا ہو، کوئی حال پوچھنے والا بھی نہیں۔ اس لیے معاشرے کے دونوں طبقوں کی ذمہ داریاں قرآن نے اس آیت میں بیان کی، اور یہی اس سورت کا عمود ہے، نقطہ کمال ہے اس سورت کا کہ آؤ اس سمت آ جاؤ اور دونوں طبقے اپنی اپنی ذمہ داریاں کو سمجھ لیں۔ لیکن ہم کتنے سفاک ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمیں اپنی خوشیوں سے غرض ہے، ہمیں کبھی خیال نہیں ہوتا کہ ہم ان کاموں پہ لاکھ روپے لگائے ہیں کہ جن کے بغیر جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن ہم نے کبھی یہ نہ دیکھا کہ ہماری گلی کے اندر کتنی بچیاں ہیں جن کے ہاتھ ابھی تک پیلے نہیں ہو رہے اور ان کے پاس جہیز نہیں ہے۔ آئیے ہم قرآن مجید کے ان الفاظ سے، ان کلمات سے روشنی لیں اور اپنے معاشرے کے دکھ بانٹنے کی کوشش کریں۔ وہ لوگ جو اس معاشرے کے دکھ بانٹتے ہیں وہ بڑے بابرکت اور بڑے ہی اللہ کی رحمتوں کے حقدار لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہمارا حال تو میں کہا کرتا ہوں، حال یہ ہے کہ عید کے دن بھی ہم تفریق میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ایک طرف امیر کا بگڑا ہوا بچہ گولڈن سیب کا ایک کونا کاٹ کر دوسرا کتے کے آگے ڈال رہا ہوتا ہے، اور دوسری طرف بیوہ کا یتیم بچہ عید کے دن بھی چھابی لگائے آلو چھولے بیچنے پہ مجبور ہوتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی اونچ نیچ ہے اور یہ ہمارے معاشرے کا تفاوت ہے۔ کاش کہ ہم اس دن غبارے بیچتے ہوئے ان بچوں کو، عید کے دن بھی پانی بیچتے ہوئے ان بچوں کو قریب کریں، اور اپنے بیٹوں کو بھی تو عیدی دی تھی اور ان کو کہیں ان سے سارے غبارے خرید لیں، ان سے سارا سامان بھی خرید سکتے ہیں، یا ان کو اضافی رقم دے کے ان کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل کر لیں۔ میرے اور آپ کے آقا مولا کے لیے تو عید کا انتظار ہو رہا ہے اور صحابہ کا مجمع منتظر ہے کہ حضور آئیں گے تو عید پڑھائیں گے، لیکن آقا کریم راستے کے اندر ایک بچے کو دیکھ کے رک جاتے اور پوچھا، بیٹا آج تو عید کا دن ہے اور تم رو رہے ہو؟ عرض کی، حضور میرے باپ کا سایہ میرے سر سے نہیں ہے۔ آقا کریم نے اس کو قریب کیا، اپنے گھر لے گئے، جو لباس حسنین کو دیا گیا تھا اسی یتیم بچے کو پہنایا گیا، کھانا دیا گیا۔ جب اس کے بال سنور گئے اور لباس اس نے پہن لیا، آقا کریم نے اس کو قریب کیا، چہرے پر اس کے مسکراہٹ سے کھیلنے لگے۔ آقا کریم کا دل اور پسیجا، اس کو قریب کر کے احساس محرومی مزید ختم کرتے ہوئے کہا، بیٹا کیا یہ تو پسند نہیں کرتا کہ محمد تیرا باپ لگے اور عائشہ تیری امی لگے اور فاطمہ تیری باجی لگے؟ اس نے کہا، یہ رشتے مجھے مل جائیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ کہا، آج کے بعد یہ رشتے تیرے۔ اب ایک انگلی سے حسنین اور ایک انگلی سے وہ یتیم بچہ، اور عیدگاہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور بچے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن یہ بچہ اللہ اکبر ناز کر رہا ہے اپنے مقدر پہ، اور باقی بچوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے زبان حال سے کہتا ہے، تھا تو یتیم لیکن آج یتیمی کا مزہ آ گیا کہ مصطفیٰ کی انگلی تھامے جائے۔ کاش ہم اپنے معاشرے کے دکھ بانٹیں۔ وہ لوگ جو ترستے ہیں نان شبینہ کے لیے بھی ان کو ڈھونڈیں۔ معاشرے میں غم تھوڑے نہیں، سارے ہم بانٹ بھی نہیں سکتے، لیکن جہاں تک ہو سکے ہم معاشرے کے دکھ بانٹیں، معاشرے کے دکھوں میں شریک ہوں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی رحمتیں ہمارے اوپر نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔